ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ میرے باغ کیا، پھر وہ تو یہ کہتا ہے شربت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی، یہ عشق کا معاملہ ہے۔ وہ کہا کہ میں تو جا رہا ہوں، بیوی کا میں تو جا رہا ہوں، مجھے یار کی لگن لگ گئی، کسی نے رشتے بندھن سے مجھے باندھ دیا یار کے رشتے میں، میں جا رہا ہوں، چلنا ہے یا یہیں رہنا ہے؟ رہنا چاہتی ہو تو رہو اپنے دیور کے پاس، بہت عزت سے رہو گی۔ بیوی نے کہا میں بیوی ہوں بیوی، اور بیوی کی تعریف یہی ہے کہ بیوی سکھ اور دکھ کی ساتھی ہوتی ہے، وہ فائشہ ہوتی ہے جو سکھ کی ساتھی ہے، دکھ کی نہیں۔ بیوی سکھ اور دکھ دونوں کی ساتھی ہوتی ہے۔ میں جب تمہارے ساتھ میں نے لذتیں اٹھائی ہے محل کی، تو جھوپڑی کی تکلیفیں بھی اٹھاؤں گی، مجھے اس سے زیادہ راحت شوہر کے ساتھ ملے گی، میں چلنے کو تیار ہوں۔ جسے کہا جاتا تھا اب لوگ انہیں شیخ کرمان کے نام سے یاد کرنے لگے۔ میاں بیوی نے مل کے بیٹی کو خوب پڑھایا، بہت پڑھ لیا، جوان ہو گئی۔ ایک دن بادشاہ کا بھتیجا، اس کے بھائی کا بیٹا، جس بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، خبر بھی نہیں تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں ہے بادشاہ، شاہ کرمان کہاں ہے نہیں پتا تھا، انتقال ہو گیا بھائی کا، بھتیجا بادشاہ بنا، شکار کے لیے آیا، جھوپڑی دیکھی، اجازت لے کے اندر گیا تو پہچان لیا چچی کو، چچا کو، بہن کو، لیکن جیسے ہی جوان بہن پہ نظر پڑی، چچا کی بیٹی پہ، سوچا ارے یہ تو جوان ہو گئی، میری بھی شادی نہیں ہوئی، چچا سے ہاتھ مانگ لیں، ہمت نہ ہوئی، تو اس طرح کہا کہ چچا آپ کے بھائی کا انتقال ہو گیا، بادشاہت پھر آپ کی طرف دینے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو اب میں جھوپڑی میں رہنے نہیں دوں گا، آپ محل میں چلے۔ کہا بیٹا اس جھوپڑی میں رہنے کی لذت یار کے پیار کے ساتھ اگر تجھے پتہ چل جائے تو بھی یہیں آئے، وہ دنیا میں وہ نہیں ہے جو اس دنیا میں ہے۔ بہرحال وہ نہیں مانا تو انہوں نے بھی کہا ہم نہیں آتے، بہرحال ہمت نہیں ہوئی تو پھر ماں کو بھیجا اپنی، ماں نے آ کر سیدھے کہا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ چاہیے، میرے بیٹے کو پسند آ گیا، آپ کی بیٹی دونوں ایک دادا کی اولاد ہے، چچا کے رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی بہن بھی ہے، بڑی اچھی گزرے گی، جھوپڑی سے نکال کر بیٹی کو محل میں بھیج دے پھر سے۔ انہوں نے کہا ایک کام کریں 3 دن کے بعد آنا، سوچوں گا۔ ان 3 دن میں شیخ کرمان نے، اب ذرا دھیان دے خاص طور پہ خواتین بچیاں، شیخ کرمان نے سوچا کہ کیا کروں، تو جس مسجد میں نماز کے لیے جاتے تھے اس مسجد کا مؤذن بڑا نیک تھا، اس کے پاس گئے اور کہا بیٹے شادی کرو گے؟ کہا حضور میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میں کیا شادی کروں گا، 2 روٹی کماتا ہوں، صبح شام کھاتا ہوں، رات دن اللہ اللہ کرتا ہوں، 2-3 گھنٹے کے لیے گھر مسجد سے نکلتا ہوں 2 روٹی کمانے کے لیے، میری شادی۔ کہا بیٹے اگر چاہو تو ہو سکتی۔ کہا کس کے ساتھ؟ میری بیٹی۔ حضرت آپ کی بیٹی محل میں پلی ہوئی ہے، اگرچہ آج آپ کہیں اور رہتے ہیں لیکن اس کا مزاج اونچا ہوگا، وہ برداشت نہیں کرے گی۔ کہا سن اگر تو چاہتا ہے تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دوں گا۔ کہا مخمل میں ٹاٹ کا پیوان ہو جائے گا، نبھے گی نہیں۔ کہا میں اپنی بیٹی کو خوب جانتا ہوں، بڑی نیک ہے، پارسا ہے، متقی ہے، قناعت ہے، زہد ہے، سب ہے، میں نے اس کو پڑھایا ہے بیٹا، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ تیرا ساتھ دے گی۔ المختصر 3 دن کے اندر نکاح کر دیا۔ اب 3 دن کے بعد جب ان کی بھاوا جائی تو کیا ہوا وہ راز داستان رہنے دیجئے، اصل عنوان یہ ہے، نکاح کر دیا، کرائے کا مکان مؤذن کے لیے لیا اور اپنی بیٹی پر دوپٹہ ڈال کر خود ہی پہنچا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ 3 دن میں رشتہ بھی ہو جانا، شادی بھی ہو جانا، یہ مسلمانوں کی روایت تھی۔ اب تو 3 دن تک نہیں بلکہ ہفتے بھر تک تو صرف شادیاں چلتی ہیں، دیکھنے دکھانے کا ماحول سال 1.5 سال تک چلتے رہتا ہے، اور دیکھنے کون آ رہا ہے؟ جو ابھی شوہر نہیں بنا اس کا بھی دوست، اس کے ماموں کا بیٹا، اس کے چچا کا بیٹا، اس کے خالوں کا بیٹا، سب آ رہے ہیں دیکھنے کس کو؟ لڑکی کو۔ اور ہو گیا رشتہ تو ہو ہی گیا، نہیں ہوا تو پھر وہ خود شوہر نہیں ہوا، وہ خود اجنبی نامحرم ہے، اس کے دوستوں کے سامنے تم اپنی بیٹی کو کیسے لا کر کے بٹھا دیتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟
کیا دین کے پرچے اڑا دیے. رونا یہی ہے کہ علم نہیں ہے. ایک خاندان میں رشتہ ہو رہا تھا, بیچ میں میں بھی تھا. لڑکی والوں سے کہا گیا کہ ذرا فوٹو بھیج دینا تاکہ پہلے ہم دیکھ لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں گے, ایسے آنا اچھا نہیں لگتا. خاندان والوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم اپنی بیٹی کو بغیر شادی کے رکھ سکتے ہیں, لیکن نامحرموں کے موبائل میں ہم اپنی بیٹی کا فوٹو نہیں دے سکتے. یہ بھی ایسے بھی لوگ آج دنیا میں موجود, میں خود گواہ ہوں اس کا. یہ ہے, اگر تقدیر میں لکھا ہوا ہے رشتہ ہو کے رہے گا, رشتوں کے لیے اتنے نیچے مت گرو کہ شریعت کی حدیں ہی توڑ دو. شادیوں میں فضول خرچی مت کرو, حرام کام مت کرو, ڈی جے مت بجاؤ, باجے مت بجاؤ. ہمارے مذہب میں ناچ گانے کا کوئی تصور نہیں ہے. تو جب ادھر بیٹی کو شیخ کرمانی نے شوہر کے گھر پہنچا دیا, چلی گئی. وہ چراغ جل رہا تھا, جلتے ہوئے چراغ میں اس لڑکی کو ایک سراہی نظر آئی. سراہی کے اوپر ایک روٹی رکھی ہوئی تھی ڈھک کر, گویا کہ پانی روٹی سے ڈھکا ہوا تھا. لڑکی نے پہلا سوال اپنے شوہر سے کیا, میرے سرتاج یہ کیا ہے؟ کہا یہ روٹی ہے. روٹی کیوں ہے؟ کہا کہ ایک دو روٹی کمائی تھی آج بھی ہر روز کی طرح, ایک ابھی کھا لی ہے اور ایک صبح کھائیں گے. اس نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اپنے باپ کے پاس پہنچا دو, میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا. میں اپنی بہنوں کی خاص توجہ چاہتا ہوں. عالمہ بن جاؤ گی, قاریہ بن جاؤ گی, خطیبہ بن جاؤ گی, ادیبہ بن جاؤ گی, اللہ کی بندی نہیں بنی تو کچھ نہیں بنی. سب ڈگریاں لے لی, اللہ کے بندے نہیں بنے تو کچھ نہیں بنے. نمائش مت نہ کی جائے, دین کو نمائش کا ذریعہ نہ بنایا جائے. دین کیا تقاضا کر رہا ہے؟ یہ تھے دیندار علم والے, اہل علم یہ تھے جس کا خطبہ قرآن پڑھ رہا ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس لڑکی نے کہا ابھی اسی وقت مجھے اپنے باپ کے یہاں پہنچا دو. شوہر نے کہا دیکھو میں نے پہلے تمہارے ابا سے کہا تھا, نہیں مانے وہ. میں نے تو کہا تھا کہ ٹاٹ کا پیور مکمل کی چادر میں کبھی زیب نہیں دے گا. اونچے گھرانے کی ہو, محل میں پلی ہوئی ہو, تم نہیں رہ سکو گی میرے ساتھ, لیکن خدا کے لیے اب میری عزت کو پامال نہ کرو. لوگ کتنا مذاق اڑائیں گے, کتنا تماشا ہوگا میری غربت کا, کتنا مذاق اڑایا جائے گا میری غربت کا. کیا کر رہی ہو کہ پہلی رات بھی نہ رہ سکی میری بیوی اور چلی گئی. میری خوشیوں میں آنکھ نہ لگاؤ, میری چمن میں باہر آنے سے پہلے خزاں نہ کرو, میرے نشے من پر اس طرح بجلیاں نہ گراؤ. خدا کے لیے کچھ تو مجھ پہ رحم کرو. میں نے پہلے ہی کہا تھا, تمہارے ابا نہیں مانے, بہت کہہ رہے تھے عابدہ ہے زاہدہ ہے. میں نے کہا تھا میری غربت کا وہ مقابلہ نہ کر سکے گی. لڑکی نے کہا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا میں یہ سمجھا کہ میرے گھر میں باسی روٹی دیکھ کر آپ ابھی جانا چاہتی ہے. کہا میرے ابا نے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ پہلے مجھے بتا دیا تھا, لیکن مجھے تو میرے ابا نے یہ بتایا تھا کہ تجھ سے زیادہ متقی تیرا شوہر ہے, لیکن آپ اتنے متقی مجھے نہیں دکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو رات کو کھا کر صبح کے لیے روٹی بچا کے رکھے, میں اس کو متقی کیسے مان لوں؟ میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی جو رات کو کھا لے تو یہ کہہ دے جس نے رات کو کھلایا ہے وہ صبح بھی روزی عطا کرے گا, اور جو صبح کے لیے بچا کر کے نہ رکھے, میں تو ایسا شوہر چاہتی تھی. شوہر خوش ہوا. کہا پھر چاہتی کیا ہو؟ کہا یا تو روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی. یہ روٹی لے جاؤ, اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ گفتگو. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.